سیرت ختم الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مقدس عنوان سے معنون اس بابرکت کانفرنس میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا کیجئے مالک علم یزل قرآن و سنت کی روشنی میں حق سچ بیان کرنے، اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا کہ جس بچے نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس عظیم سعادت کے حصول پر ان کے والدین، رشتہ دار، اقربا، اساتذہ کرام اور آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مالک علم یزل سے دعا کیجئے کہ حافظ بننے کے بعد اللہ اسے عالم با عمل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، بڑی دیر سے آپ حضرات تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ عنوان انتہائی مبارک اور مقدس ترین ہے، سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس عنوان کو سمجھنا ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں عموماً اپنے اپنے انداز میں تمام مسلمان اپنے پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت اور عقیدت کا مظاہرہ کر کے مختلف عنوانات پر، مختلف مقامات پر کانفرنسوں کا، محافل کا انعقاد کرتے ہیں، جو کہ یقیناً ایمان کا اور آقا نبی کریم سے محبت اور عقیدت کا تقاضا ہے۔ لیکن میں چند ضروری باتیں جس کے ساتھ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی وابستہ ہے، آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں آقا کے دنیا میں آنے کے تذکرے ہوتے ہیں۔ مختلف انداز میں لوگ عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں، لیکن افسوس ایک مقام پر جا کے یہ ہوتا ہے کہ آج تک آقا نبی کریم کے ماننے والے اس بات پر اتفاق نہیں کر سکے آقا نبی کریم کائنات میں تشریف لائے، کس تاریخ کو آئے۔ کوئی 8 پہ دلائل دے رہا ہے، کوئی 9 ربیع الاول پہ بحث کر رہا ہے، کوئی 12 کی بات کر رہا ہے۔ کچھ نے لکھا جی ربیع الاول میں آقا آئے ہی نہیں، وہ کسی اور مہینے پہ دلائل پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ نہ عنوان ہے، نہ یہ ہمارا مشن ہے، نہ یہ ہمارا موضوع ہے۔ آپ میری بات کی طرف تھوڑی دیر توجہ کیجیے۔ اس پر لڑنے جھگڑنے کی ضرورت بولو نہیں۔ میں مشترکہ ایک دعوت فکر دیتا ہوں اور پورے ملک میں اس ربیع الاول میں آج تک دیتا رہا ہوں۔ آپ کے ہاں بھی دعوت کی شکل میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ بحث نہ کرو، اپنی صلاحیتیں اس بات پہ خرچ نہ کرو، اس پر فکر اور غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت
اس پر مناظروں کے میدان سجانے کی ضرورت، کتابوں کا ڈھیر لگانے کی ضرورت، گردانے پڑھنے کی ضرورت، قسمیں اٹھانے کی ضرورت، ایک دوسرے کا گریبان پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کو آقا کا دشمن بنانے کی ضرورت۔ بولے ہاں بولیں گے، میں آگے چل رہا ہوں، بہت جلدی میں بات ختم کر رہا ہوں، میں نے آگے بہت لمبا سفر کرنا ہے اور کئی جگہوں پہ میں نے حاضری دینی ہے۔ آپ حضرات کی توجہ کا طالب رہوں گا، آپ کی توجہ ہے ان چیزوں پہ۔ آنے کی تاریخ، دن، رات، لمحات، گھڑی، مہینہ، صبح آئے، دوپہر آئے، شام کو آئے، کس مہینے میں آئے، یکم کو آئے، 12 کو آئے، 20 کو آئے، بھائی جب بھی آئے اس پہ لڑنے کی ضرورت نہیں۔ اگر لڑنے کا زیادہ شوق ہے نا تو پھر لڑنے کا مقام ہم تمہیں بتاتے ہیں، پھر لائن ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ تم نے بحث کرنی اور اپنا شوق پورا کرنا ہے تو آؤ مناظرے کا میدان سجانے والوں، اس بات پہ کہ آقا آئے زور لگا رہے ہو، آقا نبی کریم فلاں تاریخ کو آئے اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور اپنے آپ کو بڑا فاتح سمجھتے ہو کہ میں نے بہت بڑا میدان مار لیا۔ یہ تو نے کوئی میدان نہیں مارا، یہ تو نے امت کی کوئی خدمت نہیں کی۔ اگر تو نے لڑنا ہے اور بحث کرنی ہے تو لائن میں دیتا ہوں، اس بات پہ لڑ، اس بات پہ فکر کر اور غور کر کہ آقا جس تاریخ کو بھی آئے، آئے تو ہے نا۔ بولو، آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ گیا ہوں؟ بولو۔ ڈرائیور صاحب اس کو نہ چھیڑیں، گلے کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ ترس کیا کرو یار۔ اب ہماری بھی سروس اتنی ہو گئی ہے کہ ہمیں اتنا تجربہ ہے، اس کی اتنی فکر ہے، تو جہاں وہ سکون سکون سے پڑھتے ہیں یہ وہاں لگا لیا کرو۔ میٹھی میٹھی طرزیں جو لگاتے ہیں یہ وہاں لگا لیا کرو، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ہاں یہ کیا ہے، بہت بڑے بڑے راستہ چھوڑ گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے جو سامنے کھڑے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو ایک جگہ سیٹ کر کے پھر اس کو کھینچے نہیں، آپ اس کو نہیں کھینچ رہے، آپ میرے گلے کو کھینچ رہے ہیں، یہ میں مذاق نہیں کر رہا۔ اور اس کا کھینچا ہوا گلا 3 مہینے میں بھی درست نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں، اتنا نقصان دہ چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذانوں تک تقریریں کرتے تھے۔ میں نے کہا مانتا ہوں، لیکن اس لیے ہے کہ اس زمانے میں یہ مصیبت نہیں تھی، یہ ہوتی پھر پتہ چلتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، عرض یہ کر رہا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، میدان سج جاتے ہیں، تاریخ میں دنیا لڑتی ہے، بحث مباحثے کا میدان لگتا ہے۔ اس پہ کیوں لڑتے ہو؟ مسلمان کو اس پہ کیوں لڑاتے ہو؟ کہ کس تاریخ کو آئے؟ بھائی آئے تو ہے نا، جب بھی آئے۔ بولو، آج تک کسی نے آنے کا انکار تو نہیں کیا نا؟ ہاں کوئی کہے نہیں آئے پھر لڑ، پھر بولو، پھر اس پہ بحث کر نا، دلائل دے کہ تو کیسے کہتا ہے کہ نہیں آئے۔ بھائی جنہوں نے پتھر مارے تھے آنے کو تو وہ بھی مانتے تھے، بولو، کہتے وہ نہیں مانتے تھے، تو میں نے کہا پتھر کسے مارتے تھے؟ پتھر کسے مارے تھے؟ مانتے تھے نا کہ آئے ہیں۔ ساری دنیا نے دیکھا، آج تک کسی یہودی نے بھی آقا کے آنے کا انکار نہیں کیا، کسی عیسائی نے بھی نہیں کیا، لیکن مسلمانوں میں تمہیں غیرت دلانے کے لیے اور خاص کر جو اس عنوان پہ امت کا وقت ضائع کر رہے ہیں، میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں۔ تاریخ پہ تمہارا آج تک اتفاق نہیں ہوا، کسی عیسائی نے تمہیں پکڑ لیا، کسی یہودی نے پکڑ لیا کہ میرے ساتھ بات تو بعد میں کرو، پہلے اپنے نبی کی ولادت کے دن پہ خود تو متفق ہو جاؤ۔ بحث کرنے والے سے کہتا ہوں تو عیسائی کو جواب نہیں دے سکے گا، انگلی اٹھے گی پھر آقا پہ کہ آقا کی امت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ تاریخ میں اختلاف کیوں ہوا؟
لوگوں کو سب کچھ بھول گیا، اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ بولو ہاں جناب، اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ تاریخ تو یاد رکھنی چاہیے تھی، تاریخ یاد کیوں نہیں رہی، وجہ کیا تھی، بتاؤں بتاؤں؟ اب آپ کو کرسی بولنے نہ دے تو میں کیا بتاؤں؟ بولو کہ کرسی بڑے بڑوں کی بولتی بند کر دیتی۔ تو بس توجہ ہے جی؟ نہیں، ان کی کرسی نے بولتی بند نہیں کی ہے، انہوں نے حکم کی تعمیل کی ہے۔ کیا؟ انہوں نے حکم کی تعمیل کی ہے۔ اور بعض اوقات نعرہ لگانے والوں کی ہمت بھی اتنی ہوتی ہے۔ ہم نے حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ کو اپنی کانفرنس میں نے بلایا، ایک نوجوان بالکل یہ ساؤنڈ کے ڈیک کے سامنے کھڑا ہے، اور حضرت کی یہ ترتیب ہوتی تھی کہ جب تک بات مکمل نہ ہوتی بیچ میں کوئی نعرہ لگاتے تو حضرت غصے ہوتے تھے۔ حضرت ذکر کر رہے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے، ایک حوالہ نقل کر رہے تھے، گستاخی پر مبنی حوالہ تھا۔ تو آقا نبی کریم حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا رہے تھے فضیلت سیدنا امیر معاویہ میں، اور دوسری طرف گستاخی کرنے والے کی گستاخی کا حوالہ دے رہے تھے کہ آقا سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں یوں ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ یوں بکواس کرتے ہیں، صحابی رسول کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جیسے وہ حوالہ حضرت نے دو لفظ کہے، وہ جو ساؤنڈ کے سامنے قریب لڑکا کھڑا ہے اس نے فوراً آواز لگائی کافر، دوسرا جملہ کہنے لگا تھا یوں کہتا، حضرت نے کہا ٹھہر۔ ہم نے دیکھا اس کا سر نیچے ٹانگے اوپر، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، پورا مجمع ہنسنے لگ گیا، حضرت کو بھی نظر آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت نے کہا بس اتنی ہمت تھی، اب لگا نا تجھے پتہ چلے۔ اب اس نے یہ سمجھا وہ ٹھہر اتنی تیز تھی، اور حضرت کی آواز جنہوں نے سن رکھا ہے ان کو پتہ ہے بڑی گرجدار آواز تھی۔ اس لڑکے سے پوچھا بھئی یہ تو الٹا کیسے لٹک گیا؟ اس نے کہا میں نے سمجھا میرے سر میں کوئی گولی لگ گئی تھی۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یوں کبھی کبھی ہوتا ہے۔ بتاؤں؟ آپ بھی بتائیں کہ بتاؤں کہ نہ بتاؤں کہ یہ اختلاف کیوں ہوا؟ میرا جملہ یاد رکھیے گا اور میرے جملے کو دل کی تختی پہ لکھ لیجئے گا۔ اصحاب رسول کے ساتھ محبت اور عشق کرنے والوں، اصحاب رسول کی محبت کے ترانے گانے والوں، میں محبت اصحاب رسول میں ڈوب کر جواب دینے لگا ہوں۔ اصحاب رسول کے دروازوں پہ عقیدت کے پھول نچاور کرتے ہوئے جواب دینے لگا ہوں کہ آقا جب دنیا سے چلے گئے تو جانے کی تاریخ کنفرم ہے، دن کنفرم ہے، رات کنفرم ہے، وہ لمحہ کنفرم ہے۔ آقا کس دن دنیا سے گئے اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن آنے کے وقت اختلاف کیوں ہو گیا؟ آقا کی دنیا میں آنے کی تاریخ میں اختلاف کس طرح ہوا، کیوں ہوا؟ کوئی مجھ سے پوچھے گا تو ہر ایک کا اپنا انداز ہے، لیکن حق نواز کے قافلے کا یہ رضاکار محبت اصحاب رسول میں فنا ہو کر جواب دینا چاہتا ہوں کہ آج جانے کی تاریخ پہ اتفاق ہے، آنے کی تاریخ پہ اختلاف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یا اختلاف کیوں ہے، وہاں اتفاق کیوں ہے؟ بابا یہاں آنے کی تاریخ پہ اختلاف اس لیے ہوا ہے کہ جب آقا دنیا میں آئے تو ابو لہب موجود تھا، اور جانے کی تاریخ پہ اتفاق سب کچھ محفوظ اس لیے ہے کہ جاتے وقت ابو بکر موجود تھا۔ تکبیر، ناگدار ختم نبوت، مت صحابہ، شہداء ناموس صحابہ، سیدنا صدیق
بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بولو۔ سیرت کا عنوان سجانے والوں، ربیع الاول میں قوم کو لڑانے والوں، اگر تمہیں تاریخ بتانی بھی ہے نا تو یہ بھی انداز ہو سکتا ہے۔ ادھر آنا، ہمیں پھر کہتے ہیں یہ تو کل کے بچے، بچے ہونے کا تانا نہ دے، اب میں بچہ نہیں رہا، اب میں بچہ، وہ گیا زمانہ گزر گیا، اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ تمہاری ان گردانوں کی وجہ سے ہم راستہ چھوڑ جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تو روز روشن سے زیادہ ہمیں یقین کامل ہو گئے، اب تو ہم منزل کے قریب آ رہے ہیں، انشاءاللہ قریب آ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ابھی تو بہت لمبا سفر باقی ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ جس وقت قادیانیت کا فیصلہ ہونے لگا تھا تب بھی دنیا کہتی تھی ابھی ابھی تو 10,000 لاشیں گری ہیں، میری تو 15,000 کو کراس کر رہی ہیں، ابھی تو بڑا سفر باقی ہے، میرے رب کو جب قبول ہو جائے منٹوں کا مسئلہ ہے۔ کہہ دو کہہ دو کہہ دو۔ اور یہ فتنے کا زمانہ ہے، معمولی قربانی بھی اللہ عرش پہ اٹھائے گا انشاءاللہ، اور وہاں سے فیصلے آئیں گے۔ استقامت کا مظاہرہ کرو، قیادت پہ اعتماد کرتے ہوئے اقتداء میں چلو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ پچھتاؤ گے۔ بکھرنے کی ضرورت، بچھڑنے کی ضرورت، دامن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے نماز پوری پڑھانی ہے، تم پیچھے توڑ کے بھاگ جاؤ تو قصور تمہارا ہے، امام تو منزل پہ پہنچے گا۔ بول 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 بلند آواز سے، بات سمجھ آئیے؟ آنے کی تاریخ میں اختلاف ہوا کیونکہ ابو لہب موجود تھا، جانے کی تاریخ مکمل نوٹ ہو چکی، ہر لمحہ محفوظ ہو چکا کہ آقا جب دنیا سے جا رہے تھے کتنے دن پہلے بخار ہوا، جسم میں کہاں کہاں تکلیف ہوئی، آقا نبی کریم نے کتنی نمازیں گھر میں ادا کی، مسجد میں آئے، کتنی یہاں پھر بخار کے بعد ادا کی، پھر آقا نبی کریم نے امام کس کو بنایا، مصلی کس کے حوالے کیا، اپنا وارث کس کو بنایا، مصلی کا وارث کس کو قرار دیا، یہ ساری چیزیں آقا نے کون کون سی نصیحت فرمائی، آقا نبی کریم نے علامات قیامت کا تذکرہ کس انداز میں فرمایا، آقا نبی کریم نے کون کون سا لشکر روانہ کیا، کون کون سی بات کی، اور آنے والے حالات سے کیسے پردہ اٹھایا، ایک ایک لمحہ اگر جاتے وقت محفوظ ہوا ہے تو وجہ صدیق اکبر ہے۔ کون ہے؟ باقی صحابہ بھی ہیں لیکن میں نے اپنے انداز میں بات کی، جو موجود تھے ہر ایک نے یہ لمحات محفوظ کر لیے، ہر ایک نے یہ لمحات، لیکن میں خطابت کے انداز میں بات کہہ گیا ہوں کہ وہاں اختلاف ہے کیونکہ ابو لہب موجود ہے، وہاں اختلاف نہیں، اتفاق ہے۔ امتیوں اتفاق چاہتے ہو، اتفاقی مسائل سمجھنا چاہتے ہو تو صدیق کی غلامی کرنی پڑے گی، ہٹ جاؤ ابو لہب کے دروازے سے، سب کچھ متفق ہو جائے گا، اور جو صدیق پہ میرے ساتھ متفق نہیں میرا وہ کچھ نہیں لگتا۔ کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، جو صدیق پر متفق نہیں میرا اس سے کوئی اتفاق نہیں، جو صدیق پہ متحد نہیں میرا اس کتے سے کوئی اتحاد نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں نہ میں اس سے اتحاد کرتا ہوں۔ جو کرتا ہے قیامت کے دن صدیق کا سامنا کس منہ سے کرے گا کہ جو مجھے ماں بہن کی گالیاں دیتا تھا ملا صاحب تو سینے سے کیوں لگاتا تھا، تیرے لیے وہ محترم کیوں تھا، جس کے لیے صدیق محترم نہیں تو کیوں ہے؟ آج امت میں صدیق سے بڑے مقام والا کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو۔ تو جن کو صدیق کی حیا نہیں ہے وہ یہاں کی کسی ملا کی حیا کیوں کر رہا ہے؟ غیرت مند ہوگا وہ ڈٹ جائے گا، وہ اسے کہا کہ میرے قریب نہ، تیرے سینے میں بغض صدیق ہے، تو جو مرضی کہ نہیں مولانا آپ کے ساتھ ہماری بڑی محبت ہے، تھپڑ رسید کر منہ پہ کہ جس سینے میں صدیق کا بغض ہے میری محبت کیسے داخل ہو گئی، میری محبت کس طرح داخل ہو گئی؟
بھئی ہماری لڑائی یہی ہے، ہماری کوئی دکان کی جنگ نہیں ہے، کوئی کرسی کی جنگ نہیں ہے، مرنا ہے ہم نے اور صدیق کا سامنا کرنا ہے۔ سارے کہتے تو اللہ ہمیں آقا کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام نصیب کر۔ یہ حوض کوثر کے جام تو نے کوئی گنے کا ریڑا سمجھا ہوا ہے کیا؟ جہاں مرضی تو بریک لگائے اور پی لے، وہاں پہرا ہوگا صدیق عمر عثمان کا، وہاں سے گزر کے جائے گا تب نا۔ لیکن جس کے دل میں، جس کے دائیں بائیں دشمنان صدیق رہتے ہوں، وہ حوض کوثر پہ نہیں جا سکے گا۔ کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، نہیں جا سکے گا۔ یہ 2 دن کی سہولت، اس کے لیے اپنا ایمان برباد نہ کرو۔ حوض کوثر پہ جانے کا موقع ہاتھ سے نہ گنواؤ، آقا نبی کریم کی شفاعت سے خود کو محروم نہ کرو۔ کون کون یہ وعدہ کرتے ہو؟ بولو، تمہیں یہ دشمنان صدیق پیارے ہیں یا صدیق پیارا ہے؟ یہ ہمیں ساری دنیا کی بادشاہت بھی دینے لگ جائے نا، ہم پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں گے۔ صدیق اکبر کے نام کے پہلے حرف کے مقابلے میں ساری دنیا کو بھی کوئی اہمیت نہیں دے گا، کیونکہ وہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کا حصہ کیا؟ ایمان آیا ہی وہیں سے، ایمان آیا ہی، سمجھ ہی انہی کے ذریعے سے آتا ہے۔ ان کو ہٹا دو، کچھ بھی نہیں بچتا، کچھ بھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ربیع الاول میں یہ ایک ضمنی میں نے بات کر دی کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ پھر جناب بڑی بڑی کتابیں ساتھ اٹھا کے، میں نے پتہ نہیں کافر کا مقابلہ کرنے آ رہا ہے۔ اتنی کتابیں کہ اگر وہ کسی کے سر میں مار دی جائے نا تو وہ اٹھنے کے قابل بھی نہ رہے۔ میں نے کئیوں کو سنا، کتابیں کھولی، دلائل دیے جا رہے، کیا دلیل ہے؟ نہیں، آقا 9 کو پیدا ہوئے۔ دوسرا اس سے بھی وزنی کتاب اٹھا لایا، اس نے کہا نہیں 12 کو پیدا ہوئے، فلاں کی روایت ہے، فلاں کی روایت ہے۔ اس پہ لڑتا ہے، مانتے سارے ہیں۔ 8 والا بھی کہتا ہے 8 کو آئے، 9 والا بھی کہتا ہے 9 کو، 12 والا بھی کہتا ہے آنے پہ سب کا اتفاق ہے۔ جھگڑا کس چیز کا ہے؟ سر کیوں ایک دوسرے کا پھاڑ رہے ہو؟ میرے نوجوان کو غلط لائن پہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ نوجوانوں ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ آؤ میں تمہیں لائن دیتا ہوں، سمجھو، بس اس پہ میں بات ختم کروں گا۔ اس بات پہ نہ لڑ کے آئے کہ نہیں آئے، کیونکہ ساری دنیا مان گئی۔ انکار آج تک کسی نے نہیں کیا، کس دن آئے، کس مہینے، رات دن کو آئے۔ اس بات پہ اپنے آپ کو خراب نہ کر۔ اگر تو نے غور کرنا ہے تو اس بات پہ کر کہ آقا آئے تو ہے، منکر کوئی نہیں، لیکن آنے کا مقصد کیا تھا؟ آقا آئے تو لائے کیا تھے؟ آئے تو آئے کس مقصد کے لیے تھے؟ مشن کون سا لائے تھے؟ شریعت کون سی لے کے آئے تھے؟ نظام کون سا لے کے آئے تھے؟ پیغام کون سا سنایا تھا؟ تعلیمات کیا تھی؟ احکامات کیا تھی؟ ارشادات کیا تھی؟ آقا کس بنیاد پہ کائنات میں، کس مقصد کی بنیاد پہ مبعوث ہوئے تھے؟ مالک لم یزل نے کس مشن کے لیے بھیجا تھا؟ آقا نے پھر نبوت ملنے کے بعد کردار کون سا اپنایا ہے؟ اسی کردار کا دوسرا نام سیرت ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بول بلند آواز سے، اس کا دوسرا نام سیرت ہے۔ پھر آقا کا کردار کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ مولانا تو یہ کیوں نہیں سمجھانے کی کوشش کرتا؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے کتاب کیوں نہیں اٹھاتا؟ تفسیر کیوں نہیں کھولتا؟ حدیث کا ذخیرہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ آقا کی سیرت کیا ہے، آقا کا کردار کیا ہے، آقا کی گفتار کیا ہے، آقا کی تعلیمات و احکامات و ارشادات کیا ہے، آقا کے اقوال و اعمال و افعال کیا ہے، آقا کی نبوت و رسالت و شریعت و مقصد، یہ ساری چیزیں بتاتا کیوں نہیں ہے؟ پھر یہ تجھے بتانا پڑے گا نا، پھر مولانا کو یہ بھی ذکر کرنا پڑے گا کہ آقا آئے تو آئے کس مقصد کے لیے، کردار کیا تھا، دوست کس کو بنایا، دشمن کس کو قرار دیا، حلال کس کو کہا، حرام کسے قرار دیا، حق کس کو کہا، باطل کس کو قرار دیا، کفر کس کو کہا، اسلام کسے قرار دیا، اپنا کسے کہا، غیر کس کو کہا، لعنت کس پہ برسائی، رحمت کے لیے ہاتھ کن کے لیے اٹھائے، ساتھ بٹھایا کس کو، پاس سے ہٹایا کس کو۔
یہ بتانا پڑے گا نا, اور یہ بتانا ذرا مشکل ہے, یہ بتانا لہذا آسان سا کام ہے. 8 کو آئے, 10 کو آئے, 12 کو آئے, 14 کو آئے, پڑھ گردان, کچھ نہیں ملے گا تجھے. یہ بحث تو ابو لہب نے بھی نہیں کی, یہ بحث تو ابو جہل نے بھی نہیں کی. کلمہ پڑھنے والے تجھے حیا نہیں آتی, تو اس پہ امت کو لڑا رہے. چلو میں نے مان لی, 8 والا دلیل دیتے, میں نے کہا ٹھیک ہے 8 کو آئے. 9 والے نے اور دلیل دی, میں نے کہا 9 کو آئے. 8 کی تاریخ کا میں نے انکار کر دیا. 9 والے کے بعد 12 والے نے دلائل دیے, میں نے کہا چلو 12 کو آئے. تاریخ سے ہٹاؤں, تحریک سے نہیں ہٹاؤں. نہیں سمجھے, سمجھنے والوں کے سامنے یہ جملہ آتا تڑپ جاتے ہیں. میں تاریخ سے ہٹاؤں, آقا کی تحریک سے, بولو نا. اب یہ بتاؤ, میں نے 8 یا 9 کا انکار کیا, کوئی مفتی فتویٰ دے کہ میں مسلمان ہوں یا کافر ہو گیا ہوں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ مسلمان نہیں ہے. بولو نا. بھئی ایسے بھی دنیا کے اندر تھے جن کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آقا کس مہینے میں آئے, کس تاریخ کو پیدا ہوئے, لیکن ایمان کے پہاڑ ثابت ہوئے. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے آنے کی تاریخ پہ لڑائیاں نہیں لڑی, لائے ہوئے مشن پہ لڑائی لڑی ہے. کہ آقا مشن کون سا لائے تھے, مقصد کیا تھا, کردار بتانا. سیرت کیا چیز ہے؟ بٹھایا ساتھ کس کو؟ ہٹایا کس کو؟ جن کا جنازہ پڑھایا بتا, جن کا اٹھا کے لے جاؤ یہاں سے, یہاں سے بولو, نہیں بولے, بول نہیں رہے. ایک پوچھتا ہے کہ آقا نے جنازہ بھی واپس کیا تھا. میں نے کہا تو کیا کرتا رہا ساری زندگی, 12 سال مدرسے میں کیا پڑھتا رہا؟ تو نے بخاری مسلم ترمذی کی کوئی روایت نہیں پڑھی. آقا نے فرمایا واپس لے جاؤ, نہیں پڑھا تھا, لے جاؤ. یہ کیوں نہیں بتاتا جو آقا کا کردار ہے؟ جن کا جنازہ واپس کیا تھا بتاؤ, وہ اور ان کے رشتہ دار اقربا, ان کے آقا کے بارے میں غصہ دل میں آیا تھا نہیں آیا تھا؟ انتقام کا جذبہ پیدا ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ تو آقا نے اس ڈر کی وجہ سے حق پہ پردہ ڈالا؟ بولو, یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں جی, ہم اس انداز میں امام بن کے رہنا چاہتے ہیں نا کہ سارا محلہ راضی رہے. تو سارا محلہ تو کسی نبی سے راضی نہیں ہوا, تو کس بات کی مولی گاجر ہے؟ تو کیا ہے؟ ساری دنیا تو کسی پیغمبر سے راضی نہیں ہوئی. آج نبی سے زیادہ تیرا اخلاق ہے کہ تو ساری دنیا کو راضی کرتا ہوا پھر رہا ہے. دنیا راضی رہے یا ناراض رہے, وہ نہ ناراض ہو, یہ سوچ اپنا. یہ سب راضی رہے, وہ ناراض, تو کامیاب یا ناکام؟ بول 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 بول. اور ساری دنیا ناراض مگر وہ راضی. بولو, اس پہ آئے نا. میں ایک ہی دفعہ زندگی میں ایک جگہ امامت کی, وہ بھی چند دن, پھر مصروفیت جماعت کی اتنی تھی, پھر صرف جمعے تک بات آئی, وہ بھی کبھی کبھی مس ہو جاتا تھا. جب شروع میں گیا تو کہنے لگے جی آپ سے پہلے جو یہاں ہمارے امام رہے نا مولانا صاحب, وہ ایسا عجیب آدمی تھا کہ پورے علاقے میں اس سے ناراض کوئی نہیں تھا, سب راضی تھے. کیا
میں نے کہا پھر تو تم سب سے بڑے منافق ہو، ایسے فرشتے کو تم نے نکالا کیوں؟ بولو کیوں بیچارے کو رخصت کیا؟ میں نے کہا سب سے بڑے منافق پھر تم ہو، ایسے بندے کو بھیجا کیوں؟ بولو۔ وہ بیچارہ بھی ساری زندگی سوچتا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا، سوچتا ہوگا نہیں سوچتا ہوگا؟ بھائی ساری دنیا کہتی ہے اسے سب راضی ہیں، پھر سوچتا تو ہوگا نا۔ میں نے کہا یا وہ منافق تھا یا تم منافق ہو، ایک کو مانو۔ سارے بولو، سارے بولو۔ جب اپنے پہ بات آئی نا تو کہتے عثمانی صاحب وہ ایک بات اور بھی تھی۔ میں نے کہا اچھا اب مولوی گناہگار ہوگا، اب مولوی گناہگار، کیونکہ اپنے آپ کو تو بچانا ہے انہوں نے۔ میں نے کہا پھر تم منافق ہو، ایسے فرشتے کو نکالا کیوں؟ گاؤں کے اندر سارے ہیں، صدیق کے غلام بھی رہتے ہیں، صدیق کے دشمن بھی رہتے ہیں، اور راضی مولوی صاحب سے سارے ہیں۔ میں نے کہا پھر وہ مولوی اس سے بڑا منافق کسی ماں نے جنا نہیں ہے کہ جو صدیق سے ناراض تھے وہ اس ملا سے راضی کیوں تھے؟ کیا وجہ تھی؟ ہمارا جرم یہی ہے بابا، ہم کہتے ہیں صدیق راضی رہے، صدیق کا دشمن تڑپتا ہے تو تڑپتا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ رب راضی رہے، دشمنان اسلام ناراض رہے یا راضی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم نے قیامت کے دن جواب اللہ کو دینا ہے، ہم نے منہ اپنے رسول کو دکھانا ہے، ہم نے سامنا صدیق اور عمر کا کرنا ہے، وہاں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہاں ہمیں دنیا جو کچھ کہتی ہے کھلی اجازت ہے، جو جی میں آئے کہتے چلے جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ، ہمیں کوئی پرواہ۔ لیکن قیامت کے دن صدیق نے اگر یہاں سے پکڑ لیا کہ میری عزت پہ حملہ تھا، مولوی صاحب تم کہاں تھے؟ میری روایات تجھ تک پہنچی تھی، میری روایات پڑھ پڑھ کے تم مولوی بنا تھا، سنا سنا کے تو لوگوں سے داد وصول کرتا تھا، لیکن جب میری عزت کا سوال آیا تیری زبان پہ تالا کیوں لگا تھا؟ تو بابا پھر کیا منہ دکھائیں گے؟ اس شرمندگی کے مقابلے میں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم صدیق کے سامنے سرخرو ہو کر جانے کے لیے یہاں صدیق کے دفاع کے لیے ڈٹ جائیں گے، ڈٹ کر کٹ جائیں گے، ہٹنے کا نام۔ سارے بولو، سارے سارے سارے، یہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ سارے بولو سارے۔ دنیا کے اندر دنیا کچھ بھی کہے، دنیا ہے ہی کتنی؟ یہاں سے اٹھنے کی گارنٹی یہاں کس کے پاس ہے؟ سارے بولو سارے۔ زور کی نماز پڑھی ہے، عصر کی نہیں پڑھی نا، پڑھنے کی گارنٹی کس کے پاس ہے؟ دن گزر گیا، رات آنے کی گارنٹی کس کے پاس ہے کہ میں نے رات بھی اسی دنیا میں گزارنی ہے؟ بھئی جس زندگی کا اتنا بھروسہ نہیں ہے، میں نے اس زندگی کے لیے اپنے صدیق کو ناراض کرنا ہے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ تو میرے بھائیو، سیرت خاتم الانبیاء، رسول اللہ اصل عنوان سیرت ہے۔ کیا سیرت ہے؟ کہ آقا کی سیرت کیا ہے، آقا کا کردار کیا ہے، کس موقع پر آقا کے اقوال کیا ہے، فرمودات کیا ہے، ارشادات کیا ہے۔ آقا نبی کریم کی سیرت میں تمام عالم انسانیت کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ جس نے سیرت کی طرف رجوع کی کامیاب ہوئے، جنہوں نے وہاں رجوع نہیں کیا اپنے فلسفے لڑاتے رہے، اپنی طرف سے بک بک کرتے رہے، ناکام تھے، ناکام ہے، ناکام رہیں گے۔ کامیابی چاہیے تو آقا کی سیرت کی طرف رجوع کرنی پڑے گی، جیسے صدیق عمر عثمان و علی حیدر نے رجوع کیا۔ کامیابی کی خوشخبری دنیا میں ان کو موصول ہوئی، انہوں نے ساری دنیا کو ناراض کیا، آمنہ کے لال کی سیرت کی طرف آئے، آقا کے کردار کو اپنایا، آقا کے لائے ہوئے پیغام پہ عمل کیا، اس نظام کو تسلیم کیا، آقا نبی کریم کی شریعت کو تسلیم کیا، آقا کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، آقا کے ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے وہ تختے داروں پہ لٹک گئے، تختے انگاروں پہ لیٹ گئے، تختے ریتوں پہ لٹائے گئے، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، آنکھیں نکلوانی پڑی، نکلوا دی ہے، جسم ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، ان کو گھسیٹا گیا، ان کے جسم کاٹے گئے ہیں، ان کو ستایا گیا،
تڑپایا گیا، لیکن یاد رکھو انہوں نے ایک اعلان کیا ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آقا کی عزت پہ حرف آئے تو پھر ہماری زندگی پہ لعنت ہے۔ انہوں نے پوری امت کو پیغام دے دیا ہے کہ تختہ دار آئے لٹک جاؤ، تختے انگاروں پہ لیٹنا پڑے لیٹ جاؤ، آنکھیں نکلوانی پڑے نکلوا دو، بیڑیاں پہننی پڑے پہن لو، لیکن نہ اللہ کے دین پہ حرف آئے، نہ آقا کی نبوت پہ حرف آئے، نہ ختم نبوت پہ حرف آئے۔ یہ پھر کردار ہے صحابہ کا، یہ کردار کن کا ہے؟ سارے بولو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا، تو آقا کی سیرت صرف اپنی قوم قبیلے والوں کے لیے یا سارے انسانوں کے لیے؟ سارے بولو، سارے، بس بات ختم ہے۔ سب انسانوں کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ تو سب انسانوں تک وہ پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا؟ بولو، پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ آپ کے علاقے میں اذان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ قرآن آیا یا نہیں آیا؟ یہ تو قرآن کے حافظ بنے، قرآن پہنچائے تو قرآن کے حافظ بنائے، قاری کے پاس پہنچائے تو قاری بنائے، عالم کے پاس وہ علم پہنچائے تو عالم بنائے، تہجد گزار تہجد پہنچی ہے تو بنا ہے، دائی کے پاس وہ دعوت پہنچی ہے تو یہ بنا ہے، جہاد کا پیغام پہنچا تو مجاہد بنا ہے، زاہد کے پاس زہد کا پیغام پہنچا تو زاہد بنا ہے، عابد کے پاس عبادت کا طریقہ پہنچا تو عابد بنا ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہ پہنچا ہوتا تو عابد کیسے بنتا، تو زاہد کیسے بنتا، تو حافظ قاری عالم تہجد گزار پرہیزگار تقویدار کیسے بنتا؟ اب آپ بتائیں، یہ سب کچھ تو پہنچا ہے، آقا خود لے کر نہیں آئے، ہم نے براہ راست آقا سے حاصل نہیں کیا، بتاؤ جن کی قربانیوں سے پہنچا ہے وہ کون تھے؟ بول 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 بول، بس بات ختم ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ کوئی زبان چپ نہ رہے، وہ کون لوگ تھے؟ آقا نے قرآن پڑھایا، آگے پہنچانے والے کون؟ آقا نے اذان سکھائی، آگے سکھانے والے کون؟ آقا نے اپنی نبوت اور رسالت کا تذکرہ بتایا، آگے نبوت کا پیغام پہنچانے والے کون؟ آقا نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم نبوت کا عقیدہ آگے پہنچانے والے کون ہیں؟ اس کے موقع کے گواہ کون ہیں؟ عینی شاہدین کون ہیں؟ قرآن کے کاتبین کون ہیں؟ قرآن کے ناشرین کون ہیں؟ دین کے مبلغین کون ہیں؟ محافظین کون ہیں؟ اور آخر تک نہیں بول رہے کون تھے وہ کون لوگ تھے؟ آج ختم نبوت پہ بات ہوتی ہے، بتا ختم نبوت کے گواہ کون ہیں؟ ختم نبوت کے لیے جان دینے والے کون ہیں؟ مسلمہ کذاب سے ٹکرانے والے کون ہیں؟ اسود عنسی کا قلع قمع کرنے والے کون ہیں؟ منکرین ختم نبوت سے ٹکر لینے والے کون تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ آج پوری امت کے پاس پورا اسلام ہے، احسان کن کا ہے؟ مشقت کن کی ہے؟ یہ صدقہ کن کا ہے؟ مال کن کا لگا ہے؟ جانیں کن کی لگی ہے؟ وطن کن کا لگا ہے؟ گھر کن کا قربان ہوا؟ رشتہ داروں سے ٹکرائے کون ہے؟ گھوڑے سمندر میں دوڑائے کنہوں نے؟ موجوں سے ٹکرائے کون ہے؟ جزیروں صحراؤں جنگلوں تک پہنچے کون ہے؟ وہاں سے نکل کے یہاں تک آئے کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ صحابہ 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 صحابہ۔ آپ یہ ترانہ بلند رکھو گے، اس مشن کو لے کے آگے چلو گے، صحابہ کے کردار کو دہراؤ گے، ہر قربانی کے لیے عزم کرتے ہو۔ اگر آپ کا عزم تازہ ہے تو پھر میں ان حالات سے کہا کرتا ہوں کہ کچھ دیر چپ ہی رہیں، صحنے چمن میں گل موسم آپ ہی کرے گا بہاروں پہ تبصرہ، کوئی سرخی نہ ملی جب کسی فسانے کو ہمارے خون کی حاجت ہوئی زمانے کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔